بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سرکار امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے قول اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس کی وضاحت چل رہی ہے۔ قول کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جب حدیث صحیح ٹھہرے تو وہی میرا مذہب ہے۔ یہ اپنے ظاہری معنی کے لحاظ سے تو بہت ہلکی سی بات معلوم ہو رہی ہے، لیکن اس کی قدر وضاحت میں نے پچھلے سبق میں کی تھی کہ صحت حدیث سے کیا مراد ہے۔ وہاں صحت حدیث کی میں نے دو قسمیں ذکر کی تھیں۔ ایک ہے حدیث کے لیے صحت اصطلاحی، صحت عصری کہتے ہیں جس کو، اور ایک ہے صحت فقہی، صحت اجتہادی۔ یہاں صحت عصری یا صحت اصطلاحی مراد نہیں ہے، یعنی اصول حدیث کے اعتبار سے جس کو صحیح کہا جاتا ہے اس حدیث کو، وہ صحت یہاں مراد نہیں ہے۔ اس کے نامراد ہونے پر دلیل یہ ہے کہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو سندن اصطلاحاً صحیح ہیں مگر پھر بھی وہ قابل عمل نہیں ہے، وہیں طور کہ وہ منسوخ ہیں یا ان کا معارض موجود ہے نا، یا کوئی اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان پر عمل نہیں ہے۔ تو اگر صحت اصطلاحی یا عصری مراد ہوتی تو پھر ان احادیث کو بھی معمول وہی بنایا جاتا، وہ بھی مذہب قرار پاتے، مگر ایسا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحت اصطلاحی، صحت عصری یہاں مراد نہیں، بلکہ صحت فقہی اور اجتہادی مراد ہے، صحت عملی مراد ہے کہ جو عمل کے لیے صحیح ٹھہرے۔ امام اعظم فرماتے ہیں وہ میرا مذہب ہے۔ اب حدیث عمل کے لیے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یہ بات سمجھنا ہما شما یا کم علم کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام انہی حضرات کا ہے جو امام اعظم جیسے درجہ اجتہاد پر ہوں، کیونکہ حدیث کی صحت اصطلاحی اور صحت عصری جاننے میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اس تک پہنچنے میں انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ علم کثیر کے حاملین صحت اصطلاحی تک پہنچ پاتے ہیں بمشکل، پھر صحت عملی فقہی اجتہادی تک پہنچنا یہ تو مجتہد کا کام ہے۔ تو اس میں وہابیہ کے لیے، غیر مقلدین کے لیے کوئی مزدہ مسرت نہیں ہے، نہ ان کے لیے یہ جو ہے موقع اعتراض ہے کہ حنفی خود کو حنفی کہتے ہیں پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ حدیث صحیح ہو تو میرا مذہب ہے، اور یہ حدیث صحیح ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر قول امام اعظم پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کے لیے اس اعتراض کا یہاں کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ ہمارا امام اعظم کی قول پر عمل کرنا حدیث کے سندن صحیح ہونے کے باوجود اسی بنیاد پر ہے کہ یہاں صحت اصطلاحی عصری مراد ہی نہیں ہے، صحت عملی مراد ہے، اور وہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم امام کے علم پر اعتماد کرتے ہیں کہ امام نے جس حدیث پر عمل کیا ہے وہ قابل عمل ہوگی، اور جو حدیث ہمیں اس کے خلاف مل رہی ہے وہ اگرچہ سندن صحیح ہے مگر قابل عمل نہیں ہوگی، اس لیے امام نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک تو اس قول جو امام اعظم کا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب کوئی حدیث عملاً صحیح ٹھہرے تو وہ میرا مذہب ہے، تو ایک تو اس میں یہی ضروری ہے کہ عملاً صحیح ہے اس بات کو سمجھنے کی لیاقت اس کے اندر ہو، جو امام اعظم کے خلاف اس حدیث سے استدلال کر رہا ہے وہ حدیث قابل عمل ہے، اس کو سمجھنے کی لیاقت اس کے اندر ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط کا بیان یہاں سے کر رہے ہیں مصنف، جہاں آج سبق شروع ہو رہا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بھی قید لگائی جائے کہ وہ حدیث عملاً صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی ہو کہ مذہب کے کسی نہ کسی قول کے موافق بھی ہو۔ جیسے مذہب حنفی میں ایک ایک مسئلے میں کئی کئی قول، کئی کئی روایتیں ہوتی ہیں، اگرچہ ان میں راجح اور ظاہر روایت ایک ہی ہوتا ہے، مگر نوادر اور اقوال ضعیفہ بہت سارے ہوتے ہیں ایک مسئلے میں۔ تو کم سے کم اتنا بھی ضروری ہے کہ وہ حدیث صحت عمل کے ساتھ ساتھ ان میں سے کسی نہ کسی قول کی موافقت بھی رکھتی ہو۔
اگر وہ حدیث صحت عملی تو رکھتی ہے، مگر اس سے جو معنی اور مفہوم لیا جا رہا ہے وہ مذہب کے اس مسئلے میں جتنے بھی اقوال ہیں کسی بھی قول کے موافق نہیں، بالکل الگ تھلگ معنی اور مفہوم کا افادہ کر رہی ہے، تو بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے قول امام کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ دوسری شرط بھی ہونی ضروری ہے، اس کی وضاحت فقہائے متاخرین کے قول سے ہوتی ہے، جیسے علامہ قاسم ابن قطلوبغا علیہ رحمت و رضوان۔ یا میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ شرط لگایا جانا کیوں ضروری ہے، تائید بعد میں پیش کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شرط لگائی جانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ائمہ نے، بالخصوص امام اعظم نے جو یہ کہا کہ حدیث صحیح ٹھہرے عملاً تو میرا مذہب ہے، تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے ان کی کہ مذہب سے دور جا کر مذہب سے بالکل ہی الگ معنی اور مفہوم کا افادہ کرے تب بھی وہ میرا مذہب ہے، اس کی اجازت کسی نے نہیں دی ہے۔ ہدایت اتنی ہے کہ ہمارے راجح قول، ہمارے مختار قول مذہب کے اگر اس کے خلاف ہے لیکن مذہب کے کسی بھی قول کے موافق ہے تو وہ میرا مذہب ہے، یہ ان کی مراد ہے۔ یہ مراد قطعاً نہیں ہے کہ مذہب کے جتنے اقوال ہیں سب سے باہر ہو تب بھی وہ میرا مذہب ہے، یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے شرط کا لگایا جانا ضروری ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو انسان یہ بات اس حدیث سے مفہوم و معنی سمجھ رہا ہے جو مذہب کے جملہ اقوال میں سے کسی قول کے موافق نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اجتہاد سے سمجھ رہا ہے نا، تو ایک طرف اس کا اپنا اجتہاد ہے اور ایک طرف فقہائے ائمہ حنفیہ کا اجتہاد ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا اجتہاد اس شخص کے اجتہاد سے قوی تر ہے، اور ان کے حق میں یہی ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی دلیل دیکھی ہوگی اور یہ حدیث ان کے پیش نظر بھی ہوگی، مگر انہوں نے اس کے مقابل جس دلیل اس حدیث کو پایا وہ اس سے زیادہ مضبوط، اس سے زیادہ راجح تھی، تو انہوں نے اس پر عمل کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ یہی ان کے بارے میں کہا جائے گا، ان کے شان و عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ کہا جائے۔ جب انہوں نے چھوڑ دیا اس کو تو ظاہر سی بات ہے کہ صحت عمل کے باوجود اس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوگی کہ اس کے بالمقابل جس پر انہوں نے عمل کیا ہے وہ انہیں زیادہ موافق آئی ہوگی، ہے نا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مذہب کے کم سے کم کسی قول کے تو موافق ہو، تاکہ کم سے کم ان کی معنی اور مفاہیم جو نظر میں رہے، ان معنی اور مفاہیم میں سے کسی معنی کی اس نے مطابقت کر لی، ہے نا۔ وہ یہ ان کے اجتہاد سے باہر نہیں ہوا، ان کے اجتہاد کے اندر ہوا، لیکن اگر سب سے جدا ہوگا تو ان کے اجتہاد کا صریح مقابل ٹھہرے گا اس کا اجتہاد، ان کے اجتہاد کا صریح مخالف ٹھہرے گا اس کا اجتہاد، اور اس شخص کا اجتہاد ان کے اجتہاد کی قوت کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے یہ شرط لگانا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ نے فرمایا، مثلا علامہ قاسم ابن قطلوبغا علیہ رحمت و رضوان نے اپنے شیخ خاتم المحققین علامہ کمال ابن حمام صاحب فتح القدیر، جلیل الشان فقی ہیں، عظیم الشان یہ امام ہے مذہب حنفی کے، امام کمال ابن حمام فتح القدیر تحقیق کا شاہکار ہے۔ تو امام صاحب فتح القدیر کے بہت سارے اقوال اور تحقیقات ایسی ہیں، ان کی بحثیں ایسی ہیں جو مذہب سے بالکل خارج ہے، مذہب میں ان کا کہیں پتہ سرا تک نہیں ہے، ایسی ان کی بحثیں ہیں۔ جیسے کہ ہمارے مذہب کا قول یہ ہے کہ جو طواف زیارت کے پھیرے ہیں 7، ان میں اکثر فرض ہیں، یعنی کم سے کم 4 پھیرے فرض ہیں، اور زیادہ تر احکام اکثر اس سے متعلق ہے پھیروں سے، لیکن کمال ابن حمام علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ جتنے پھیرے ہیں 7 فرض ہیں، ایک بھی اگر چھوٹا تو فرض چھوٹا ہے، طواف بالکل مانا ہی نہیں جائے گا۔ تو اب یہ جو ان کی بات ہے کہ ہر پھیرا 7 کے 7 فرض ہیں، یہ بات ایسی ہے جو مذہب کے طواف کے چکروں کے سلسلے میں جتنے بھی اقوال ہیں ان میں سے کسی بھی قول کے موافق نہیں، یہ بالکل الگ تھلگ بات انہوں نے کہی ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس پر حدیث بھی پیش کی ہے، دلیلیں بھی پیش کی ہیں، لیکن ان کا جو معنی و مفہوم ہے وہ مذہب کے کسی بھی قول کے مطابق نہیں ہے، تو خود ان کے شاگرد نے کہہ دیا
علامہ قاسم ابن قطلبہ نے کہ ہمارے شیخ کی جو تحقیقات مذہب سے باہر ہیں، لا یعتبر ولا یعتمد علیہ، ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور نہ ان پر اعتماد کیا جائے گا۔ تو علامہ قاسم بن قطلبہ کا یہ قول زبردست تائید ہے اس بات کی کہ یہ شرط ضروری ہے کہ جو معنی و مفہوم فقیہ یا مجتہد اس سے لے رہا ہے وہ مذہب کے کسی نہ کسی قول کے موافق ضرور ہو، اگرچہ قول ضعیفی کی موافقت کرے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ امام قاضی خان کے حوالے سے امام قاضی خان کے زمانے کے مفتیان اکرام کے لیے کون سی روش ضروری تھی وہ روش ذکر کرتے ہیں۔ امام قاضی خان علیہ رحمان نے فرمایا کہ ہمارے زمانے کے مفتیان اکرام کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے کسی مسئلے میں، تو اگر وہ اس کا جواب ہمارے ائمہ سے روایت ظاہرہ میں موجود ہو، بالاتفاق ہمارے تینوں ائمہ اس مسئلے میں متفق ہوں، تو اسی پر جواب دے، واجب ہے اسی کی طرف مائل ہو اور اپنی رائے سے ان سے اختلاف نہ کرے، اگرچہ خود اس شخص کا بھی اجتہاد مضبوط ہو مگر پھر بھی اختلاف نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جلیل الشان ائمہ ہیں، ان میں جلالت علم کے ساتھ خشیت ربانی کا بھی ان کا دل شاکار تھا، تو غالب یہی ہے کہ حق انہی کے ساتھ ہوگا، حق سے متجاوز نہیں ہوگا، اور پھر یہ کتنا ہی بڑا مجتہد ہو مگر ان کے درجہ اجتہاد کو یہ شخص نہیں پہنچے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی اور کا بھی قول مضبوط نظر آئے ائمہ ثلاثہ کے بالمقابل تو اس قول کی طرف نظر نہ کرے، اور اس نے اگر دلیل دی ہے تو اس دلیل کو بھی قبول نہ کرے، کیونکہ وہ جو تینوں تھے وہ دلائل کو اچھی طرح سے جانتے تھے، چھانٹ پھٹک کرتے تھے، صحیح و ثابت اور غیر ثابت اور غیر صحیح کے درمیان خوب امتیاز جانتے تھے وہ۔ تو امام قاضی خان نے جو اپنے زمانے کی مفتیان کرام کو لازمی روش جو بتائی کہ یہ ہونی چاہیے، یہ بھی یہی بتاتا ہے کہ اگر حدیث ہمارے فقہائے مجتہدین ائمہ ثلاثہ کے اجتہاد کے خلاف مل بھی جائے اور صحت عملی بھی رکھتی ہو، تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بالکل یا ان کے خلاف الگ تھلگ معنی لے کر اس سے استدلال کر کے اس پر عمل کرے، کیونکہ یہ کیسا بھی ہو جائے، کتنا ہی بڑا مجتہد ہو جائے مگر ان کے درجہ اجتہاد کو، ان کی جلالت شان کو نہیں پہنچے گا۔ تو بیٹا اب ان دونوں شرطوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو فصح اذا صح الحدیث فهو مذہبی جو قول ہے نا امام کا، وہ امام جیسے مجتہد ہی کے لیے فائدہ دے سکتا ہے، باقی لوگوں کے لیے یہ قول محض ایک قول ہے جو اس پر عمل کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے تک کے درجے تک پہنچیں گے ہی نہیں ہے۔ تو بس اس قول کو یاد رکھو، اس کی تشریح یاد رکھو، اس پر عمل کرنے کا موقع شاید اب کسی کو نہیں آئے گا، غالباً امام مہدی کو آئے گا، کیونکہ وہ بھی مجتہد مطلق ہو، ہے نا۔ امام اعظم جیسا مجتہد یا ان کے شاگردوں جیسا مجتہد کوئی ہو تو وہ اس پر عمل کرنے کا اس کے لیے موقع آ جائے گا، باقیوں کے لیے اس موقع آنے والا نہیں ہے نا۔ اور بے عقل وہابیوں کے لیے تو قطعاً نہیں، کہ جو متاخرین بلکہ آج کے زمانے کے ہمارے فقہا کے کلام کو نہ سمجھ سکیں، ان کے کلام کو نہ سمجھ پائیں، وہ اس قول امام اعظم پر عمل کرنے کے درجے تک کیوں کر پہنچ سکتے ہیں؟ بیٹا یہ سبق کا خلاصہ ہے جو میں نے پیش کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ایک بات اور اہم آ رہی ہے، وہ میں اسی موقع پر بتاؤں گا۔ واقول ایضا ينبغي تقعید ذلك بما اذا وافق قولا فی المذہب، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ضروری ہے کہ اس کو مقید کیا جائے اس بات کے ساتھ کہ جبکہ اس حدیث سے جو صحت عملی رکھتی ہے اس سے جو معنی لیا گیا ہے وہ مذہب کے کسی قول کے مطابق ہو، اذ لم یأذن فی الاجتہاد فیما خرج عن المذہبی بالکلیہ مما اتفق علیہ ائمتنا، اس لیے کہ ہمارے ائمہ نے اجتہاد کی اجازت نہیں دی اس بارے میں جو مذہب سے بالکلیہ باہر اور خارج ہو،
کون سا مذہب جس پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے؟ وہ لأن اجتہادہم اقوی من اجتہادی، اس لیے کہ ان ائمہ کا اجتہاد اس کے اجتہاد سے قوی تر ہے۔ فالظاہر انہم رأوا دلیلا ارجح مما رآہ حتی لم یعملوا به، تو ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی دلیل دیکھی ہوگی جو اس نے دلیل دیکھی ہے اس سے زیادہ ارجح ہوگی، اس لیے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ولہذا قال العلامۃ قاسم فی حق شیخہ خاتمۃ المحققین الکمال ابن الحمام، اور اسی لیے علامہ قاسم ابن قتلوبغہ نے اپنے شیخ خاتمۃ المحققین علامہ کمال ابن حمام کے حق میں فرمایا، کیا کہا؟ کہا لا یعمل بابحاث شیخنا التی تخالف المذہب، ہمارے شیخ کی ان ابحاث پر عمل نہیں کیا جائے گا جو مذہب کے خلاف اور مخالف ہیں۔ وقال فی تصحیحہ القدوری، اور امام قاسم نے اپنی تصحیح میں کہا جو کہ قدوری پر ہے کہ قال الامام العلامۃ الحسن بن منصور ابن محمود الاوزجندی المعروف قاضی خان فی کتاب الفتاوی، کہا کہ امام علامہ حسن ابن منصور ابن محمود اوزجندی جو معروف ہیں قاضی خان کے نام سے، انہوں نے فرمایا کتاب الفتاوی میں، کیا فرمایا کہ رسم المفتی فی زماننا من اصحابنا اذا استفتی عن مسئلۃ ان کانت مرویۃ عن اصحابنا فی روایات الظاہرہ بلا خلاف بینہم فانہ یمیل الیہم ویفتی بقولہم ولا یخالفہم برأیہ وان کان مجتہدا متقنا۔ کتاب الفتاوی میں فرمایا کہ ہمارے اصحاب میں سے ہمارے زمانے میں جو مفتی ہیں ان کا طریقہ یہ ہے، رسم المفتی یعنی مفتی کا طریقہ ہوگا فی زماننا ہمارے زمانے میں، من اصحابنا جو ہمارے اصحاب سے، یعنی ہمارے زمانے کے جو اصحاب حنفیہ ہیں ان میں جو مفتی ہیں ان کا طریقہ یہ ہے، یہ ہوگا اذا استفتی عن مسئلہ، کہ جب کسی مسئلے کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے، استفتاء کیا جائے، ان کانت مرویتن اگر وہ مسئلہ ہمارے ائمہ سے مروی ہو ظاہر الروایہ میں، بلا خلاف بینہما بالاتفاق فإنہ یمیل الیہ، تو ضروری ہے کہ وہ انہی کی طرف مائل ہو اور انہی کے قول پر فتویٰ دے اور اپنی رائے سے ان سے اختلاف نہ کرے۔ وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مُتْقِنًا، اگرچہ خود بھی پختہ مجتہد ہو تب بھی نہ کرے اختلاف۔ کیوں؟ لأن ظاہر ان یکون الحق مع اصحابنا ولا یعدو عنہم، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ حق ہمارے اصحاب ائمہ کے ساتھ ہے، ان سے متجاوز نہیں ہے۔ واجتہادہ لا یبلغ اجتہادہ، اور اس کا اجتہاد ان کے اجتہاد تک نہیں پہنچے گا۔ ولا ينظر الى قول من خالفهم، اور اس شخص کے قول کی طرف نظر بھی نہ کرے جس نے ان کی مخالفت کی۔ ولا تقبل حجته، اور اس کی حجت قبول نہیں کی جائے گی۔ لأنهم عرفوا الادلة ومیزوا بین ما صح وثبت وبین ضد، اس لیے کہ انہوں نے دلائل کو اچھی طرح پرکھا اور خوب تمیز کر لی اس کے درمیان جو صحیح و ثابت ہے، وما بین ضدی، اور اس کی ضد کے درمیان یعنی جو غیر صحیح غیر ثابت۔ ثم نقل نحوه عن شرح برہان الائمۃ علی آداب القضاء للقضاء، پھر انہوں نے اسی طرح کی بات شرح برہان الائمہ سے بھی نقل کی جو کہ آداب القضاء پر مشتمل ہے۔ آداب القضاء جو امام خصاف کی ہے اس پر لکھی گئی ہے، اس سے بھی اس طرح کی بات نقل کی۔ یہاں تک بیٹا ایک بات پوری ہو گئی۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں بہت ساری صورتوں میں یا بہت سارے مسائل میں ہمارے ائمہ حنفیہ متاخرین نے مذہب کے قول سے عدول کیا ہے، یعنی دلیل کی بنیاد پر ایسا حکم بیان کیا انہوں نے مسئلے میں جو حکم اس مسئلے میں مذہب کے جو مروی اقوال اور روایات ہیں ان میں سے کسی کے بھی موافق نہیں تھا۔ جیسے تعلیم قرآن پر اجارہ، اس میں جتنے بھی قول ہمارے ائمہ متقدمین کے پائے جاتے ہیں وہ سب عدم جواز کے ہیں، جتنے بھی قول ہیں سب عدم جواز کے ہیں۔
مگر اس کے باوجود ہمارے فقہاء حنفیہ نے اس میں جواز کا قول کیا۔ اسی طرح مفقود الخبر، یعنی کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے، تو ہمارا مذہب حنفی تو اس میں یہ ہے کہ شوہر کی عمر سے جب 70 سال پورے ہو جائیں اس کے بعد اس عورت کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کی عدت وفات گزار کر جس سے چاہے نکاح کر لے۔ یعنی اگر شوہر 40 سال کی عمر میں کھویا ہے، یعنی جس وقت کھویا تھا اس کی عمر 40 سال ہے، تو 30 سال تک انتظار کرے۔ اگر کھونے کے وقت وہ 30 سال کا تھا تو 40 سال تک انتظار کرے۔ جب 70 سال اس کی عمر سے پورے گزر جائیں تب اس کو مرا ہوا سمجھ کے عدت وفات گزار کے دوسرا نکاح کر لے۔ یہ ہمارے مذہب کا قول ہے، مذہب حنفی کا۔ مگر پھر بھی بعض متاخرین ائمہ نے اس مذہب والے قول سے عدول کر کے 4 سال کا جو اختیار کیا کہ عورت جس کا شوہر غائب ہے وہ قاضی کے یہاں نالش دائر کرے اور بتائے کہ فلاں فلاں وقت سے میرا شوہر غائب ہے، قاضی اس کے لیے 4 سال کی مدت مقرر کرے گا۔ اس 4 سال میں عورت بھی ڈھونڈے، اس کے احباب ڈھونڈے، قاضی بھی اپنے طور پر کوشش کرے۔ 4 سال جب پورے ہو جائیں تو عورت پھر جا کر نالش دائر کرے، بتائے، قاضی تحقیق کرے کہ ہاں 4 سال پورے ہو گئے۔ جب اسے معلوم ہو 4 سال پورے ہو گئے، شوہر نہیں ملا، تو اب وہ شوہر کی وفات کا حکم دے دے گا اور عورت سے کہے گا عدت وفات گزار کر تو جس سے چاہے نکاح کر لے۔ لیکن بیٹا یہ 4 سال قاضی کے پاس جانے کے بعد سے شمار ہوں گے۔ اگر کوئی عورت 10 سال بیٹھی رہی اور اپنے شہر کے قاضی کے یہاں نہیں گئی، یا قاضی نہ ہونے کی صورت جو سب سے بڑا عالم دین تھا وہی قاضی اور وہی بادشاہ اسلام کے قائم مقام ہے، اگرچہ اسے منصباً قاضی نہ کہا جاتا ہو لیکن وہ ہے، اس کے پاس نہیں گئی، 10 سال ایسی بیٹھی رہی، اس کے بعد گئی، تو بیٹا یہ پہلے کے 10 سال شمار نہیں ہوں گے، جب سے گئی ہے اس وقت سے 4 سال شمار ہوں گے۔ تو یہ 4 سال والا قول ہے نا، یہ ہمارے ائمہ حنفیہ متقدمین میں سے کسی کا بھی قول نہیں، لیکن ہمارے متاخرین نے اس پر فتویٰ دیا بعض نے۔ تو بعض مسائل میں ہمارے متاخرین فقہا نے مذہب کے جتنے بھی اقوال ہیں ان تمام سے عدول کیا اور ایسا قول کیا جو کسی کے موافق نہیں ہے۔ تو کیا اس کو ہم مذہب کی مخالفت کہیں گے، یا ایسا کرنے والے حنفی نہیں رہیں گے، یا اس پر عمل کرنے والے حنفیت سے خارج سمجھے جائیں گے؟ تو یہ مسئلہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا جو کیا ہے وہ انہوں نے بربناء ضرورت کیا ہے یا بربناء تغیر زمان کیا ہے، جیسے اجارہ والے مسئلے میں کہ حالات کے بدلنے سے دین میں سستی اور کاہلی لوگوں کے اندر آ گئی، تو اب حاجت اس میں پیش آئی کہ جواز کا حکم دیا جائے، ورنہ قرآن کا ضیاع ہوگا، دین ضائع ہوگا، تو اس حاجت کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا۔ اسی طرح عورت والے مسئلے میں بھی حاجت ہے کہ آج کل کی عورتیں وہ صبر نہیں کر پاتی جس طرح پہلے پاک بان عورتیں کرتی تھیں، تو امید ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں برائی میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے اس 4 سال والے قول کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو جہاں جہاں ہمارے ائمہ نے عدول کیا ہے وہ بربنائے حاجت یا بربنائے تغیر زمان کیا ہے، اور بربنائے حاجت یا تغیر زمان مذہب کے اقوال سے عدول کر کر دوسرا قول کرنا یہ حنفیت سے ان کو خارج نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ خود انہی ائمہ کے قاعدے کے مطابق ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ نے جو قاعدے مقرر کیا ہے وہاں حاجت اور ضرورات کا شعبہ الگ رکھا ہے، اور صاف فرما دیا الضرورات تبیح المحظورات، ہے نا۔ تو یہ قواعد و اصول انہی کے ہیں اور یہ عدول بھی انہی کے اصول و قواعد کے مطابق ہے، اس لیے اگرچہ مذہب کے سب قولوں سے عدول ہے مگر پھر بھی یہ قول جو انہوں بعد کے ائمہ نے کیا ہے وہ بھی مذہب حنفی کے خاتے ہی میں پڑے گا، وہ بھی حنفیت کا ہی قول کہلائے گا، اور وہ قول کرنے والے ائمہ حنفیت سے یا اس پر عمل کرنے والے عوام اور علماء حنفیت سے خارج نہیں ہوں گے۔ تو بیٹا اس سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مذہب کے جملہ اقوال سے بھی عدول کیا جا سکتا ہے، لیکن حاجت یا ضرورت صحیح ہو یا تغیر زبان باقی ہوا ہو تب، اور جب تک یہ چیزیں نہ ہو تب تک مذہب کے جملہ اقوال سے عدول کسی بھی مسئلے میں نہیں ہو سکتا۔ قلت لیکن ربما عدلوا عما اتفق علیہ ائمتنا، میں کہتا ہوں لیکن کبھی کبھی بسا اوقات ہمارے فقہاء متاخرین نے عدول کر لیا ہے اس سے جس پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے۔ عدول کیوں کیا؟ لضرورت و نحویہ، ضرورت وغیرہ کی وجہ سے، کما مر فی مسئلۃ الاستئجار علی تعلیم القرآن و نحوہ من الطاعات التي فی ترک الاستئجار علیہ ضیاء الدین، جیسے کہ گزرا تعلیم قرآن وغیرہ طاعات پر اجارہ کرنے کے مسئلے میں،
کہ جن پر اجارہ ترک کرنے میں دین کا ضائع کرنا ہے، کما قررناہ سابقا، جیسے کہ ہم نے پیچھے بیان کیا. فحینئذ یجوز الافتاء بخلاف قولہم، تو اس وقت فتویٰ دینا جائز ہے ہم ان فقہاء متقدمین کے قول کے خلاف. کما نذکرہ قریبا عن الحابر القدسی، جیسے کہ ہم اس کو اور وضاحت سے عن قریب ذکر کریں گے حابر قدسی کے حوالے سے. وسیأتی بسطہ ایضا آخر الشرح عند الکلام علی العرف، اور اس کی مزید تفصیل بھی آئے گی عرف پر کلام کرنے کی بحث میں شرح کے آخر میں.